علیہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین، خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء حبیب کبریا جان کائنات آن کائنات مبدع کائنات روح کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر مالک جنت سراپا رحمت میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ خالق کائنات کے پاک کلام سے، بے عیب کلام سے، قرآن مجید سے، فرقان حمید سے چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف ملا۔ دعا کو رب تعالی ان کلمات کی تلاوت کا صدقہ میری زبان پر کلمہ الحق جاری فرمائے۔ رب تعالی مجھے سنا کر آپ لوگوں کو سن کر اس گفتگو پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ ہے، 22 رجب کی تاریخ ہے۔ 27 رجب والی رات وہ ایسی عظیم رات جو جمعرات کے دن آ رہی ہے، جسے شب معراج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس رات میرے اور آپ کے آقا مسجد حرام سے پھر مسجد اقصیٰ، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہی، پھر لامکان تک گئے، پھر واپس بھی لوٹ کر آئے۔ یہ سارا واقعہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس میں کئی جمعۃ المبارک بنتے ہیں۔ اگر مسجد اقصیٰ سے آغاز کیا جائے، معراج کے اسباب کا تذکرہ کیا جائے، تو سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ آیت بڑا پیارا پیغام دے رہی ہے۔ لیکن آج ہم نے جو لامقام پر گفتگو ہوئی، خالق کائنات اور امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا کے درمیان جو پھر راز و نیاز کی باتیں، ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ جو قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر کیا گیا، پھر آقا نے اپنی پیاری زبان مبارکہ سے اس کا اظہار فرمایا۔ اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے میرے آقا کا، جو پھر معراج والا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر جس معجزہ کا درجہ علماء نے لکھا ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے جس پر ہم نے آج جو گفتگو سننی ہے۔ ویسے بھی آج کا دن جو ہے 22 رجب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے اور آپ کے آقا کے یہ صحابی، آپ کی وصال مبارک کا بھی آج دن ہے۔ 22 رجب کا جو دن ہے، اسلام میں جو پہلے بادشاہ ہوئے اور جو کاتب وحی تھے، اللہ پیغام جو بھیجتا اور حضرت جبریل سے میرے آقا جب سنتے تو پھر کاتب وحی چند صحابہ ہیں، ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہوتی، آقا فرماتے اے امیر معاویہ یہ لکھو، اے معاویہ یہ لکھو۔ یہ ایسا ایک پیغام ہے، اور آقا کا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے۔ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ جو ہے وہ آقا کی زوجہ مبارکہ ہے۔ اتنا عظیم یہ رشتہ بھی ہے، تو آج ان کے وصال کا بھی دن ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا کو
جب رب تعالیٰ نے اپنے پاس لامقام پر بلایا اور جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کر میرا پیغام دو کہ رب تیری دید کا مشتاق ہے، رب تیری دید کا مشتاق ہے اور اپنے دیدار سے تجھے مشرف فرمانا چاہتا ہے۔ اور پوری دنیا میں تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر کسی نے بھی رب تعالیٰ کا سر کی آنکھ سے دیدار نہیں کیا، اگر دیدار کیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا نے کیا ہے۔ یہ شرف میرے اور آپ کے آقا کو کہ معراج کی رات سر کی آنکھ سے رب کا دیدار کیا۔ اور فلسفہ معراج اس عنوان پر کہ معراج میں جو فلسفہ پایا جا رہا ہے اس پر بڑا علماء نے لکھا ہے، چند باتیں جو آدھا گھنٹہ میں آپ تک پہنچانی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا، میں نے پھر جب رب کے پاس آقا پہنچے تو اس لمحہ جو باتیں ہوئی اور ایک حوالہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ انہوں نے بھی جو خواہش کا اظہار کیا تو پھر رب تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اور میرے اور آپ کے آقا جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے بعد جب پہنچے پھر آسمانوں کی طرف اور بیت المعمور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایسی جگہ ہے جس جگہ پھر فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور حضرت جبریل ان کو خطبہ دیتا ہے، خطاب کرتا ہے۔ جب آقا کو ساتھ لے کر گئے نا تو میرے آقا نے منظر دیکھا کہ حضرت جبریل اور پوچھا یہ منظر کیا ہے، آگے سے عرض کیا آقا اس جگہ میں فرشتوں کو خطبہ دیتا ہوں، جمعہ المبارک کا دن پھر لینا سا رب سے۔ تو جب وہ منظر دیکھا نا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے امتی میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میں ممبر پر بیٹھوں اور اپنے امتیوں کو خطبہ دوں۔ اور رب تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور جمعہ المبارک کا دن جو ہے یہ بیت المعمور پر نبی نے دعا کی، رب نے قبول فرمائی اور اس امت کو جمعہ کا دن عطا فرما دیا۔ یہ جمعہ المبارک کا دن بیت المعمور پر جب اللہ کے محبوب نے منظر دیکھا اور پھر فرشتوں کو دیکھا تو پھر دعا کی تو رب نے دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر بڑے مناظر ہے، بڑی قوموں کا حال ہے۔ تو ایک جمعہ المبارک پورا رکھیں گے کیسے کیسے عذاب دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو پیغام دے رہا ہے تاکہ سن کر یہ برائی سے بچ جائے۔ تو رب العالمین کا محبوب جب پہلے آسمان پر پہنچا تو کیا دیکھا، وہاں جو فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کی عبادت کیا ہے، عبادت ہے وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور کوئی عبادت ہی نہیں کر رہے۔ وہ سارے فرشتے پہلے آسمان کے جو ہیں وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور دوسرے آسمان پر میرے آقا نے جا کر جب منظر دیکھا نا تو وہ منظر کیا تھا، دوسرے آسمان پر آقا نے دیکھا کہ فرشتے جتنے ہیں نظر دوڑائی نا تو دیکھا سارے کے سارے رکوع میں ہیں، سارے فرشتے رکوع میں ہیں، پہلے سارے قیام میں ہیں، دوسرے سارے رکوع میں ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر آقا جب پہنچے تو منظر کیا دیکھا، تیسرے آسمان والے فرشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے سجدہ میں ہیں، وہ سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ جب چوتھے آسمان پر میرے آقا پہنچے تو وہاں منظر کیا دیکھا، سارے فرشتے جو ہیں عجز و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے ہوئے اور پھر تشہد کی حالت میں اتحیات میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسے سارے فرشتے بیٹھے ہیں۔ جب چاروں آسمانوں پر آقا نے منظر دیکھا، پہلے آسمان والے قیام میں ہیں، دوسرے آسمان والے رکوع میں ہیں، تیسرے آسمان والے سجدے میں ہیں، چوتھے آسمان والے اتحیات میں بیٹھے ہیں اور رب کے محبوب نے رب کی بارگاہ میں یہ منظر جب دیکھا تھا، فلسفہ معراج کیا ہے، غم تو ہر جگہ امت کا تھا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے مولا یہ چیزیں میری امت کو عطا فرما دے، یہ چیزیں میری
فرما دے۔ رب کا کرم ہو گیا، رب نے پھر اپنے محبوب کو نماز پنجگانہ جو ہے محبوب پر بھی امت پر بھی فرض فرما دے۔ ارے محبوب تیری امت قیام میں بھی ہوگی، ارے قیام بھی فرض قرار دے دیا، ارے تیری امت رکوع میں ہوگی، تیری امت پھر سجدے میں ہوگی، ارے آخری جو پھر التحیات ہے ارے پھر وہ فرض قرار دے دیا۔ نماز کے اندر فرائض رکھ دیے، جو فرشتوں کا عمل تھا پسند آقا کو آیا، دعا آقا نے کی قبول اللہ نے فرما لی۔ اس امت کے لیے پھر نماز کے اندر سارے فرائض رکھ دیے۔ یہ فلسفہ معراج ہے، آقا رب سے لینے کے لیے جا رہے ہیں، رب عطا کر رہا ہے۔ عطا کیا 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 ہے، کئی جمعۃ المبارک یہ جملے ہمیں ملیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے کیا کیا آقا نے لے کر دیا۔ جب اللہ مقام پر پہنچے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے سدرہ کے مقام پر بھی میرے آقا پہنچ کر یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یہ صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آقا اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ جب لا مقام پر پہنچے روایتوں میں آتا ہے 700 بار یہ الفاظ میرے آقا نے دہرائے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ دیدار خدا ہو رہا ہے، امت کا غم سینے میں دے کے ارے ایسا عظیم پیغام ملنا ہے کہ پھر آقا امت کے غم میں التجائی کر رہے ہیں، تو آگے سے پھر پیغام آتا ہے اے میرے محبوب، جب وہ لمحہ آئے گا امت کا حساب ہوگا، جیسے تو کہے گا ویسے ہم مان جائیں گے، جیسے تو کہے گا ویسے مان جائیں گے، ہم تجھے راضی کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تمہیں اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا۔ ارے امت کے لیے تو آقا نے راضی ہونا ہے، امت کی بخشش کا پروانہ لینا ہے، اور یہ ایسا عظیم ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ تو خالق کائنات کا محبوب جب لامقام پر پہنچتا ہے، اس میں بڑے ہمیں جملے مل رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے اس رات کی برکت بھی بڑی ہے، یہ رات ہے ہی بڑی شانوں والی۔ رب نے حکم دیا جبریل کو، ارے جنت کو بھی سجا دو اور جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کی دید کا مشتاق ہوں، ارے میں اس کی دید کا مشتاق ہوں۔ اور رب کا محبوب دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور لامقام پر پہنچے تو کسی محبت والے نے لکھا نا کہ اس رات دے تارے دس دے دے، اج عرش سجایا جانا ہے، عرشاں تے میرے آقا نو پھر پیار سے بلایا جانا ہے۔ یہ ایسا عظیم پیغام دیا جا رہا ہے کہ عرش کو سجایا جا رہا ہے، صرف ایک عرش نہیں کئی عرش ہے، سب کو سجایا جا رہا ہے۔ گانا وچ رومن والے نو مہمان بنایا جانا ہے، صف بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ بن کے بہنا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کروایا جا رہا ہے۔ محبوب کو بلایا کس لیے جا رہا ہے؟ ارے سارے آسمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے میرا محبوب آ رہا ہے، آؤ میرے محبوب کا دیدار کر لو، آؤ میرے محبوب کا دیدار کر لو۔ چند فرشتوں کا ذکر ہے جو زمین پر آئے جنہوں نے آقا کا دیدار کیا، ورنہ کئی فرشتوں نے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتوں آسمانوں پر سدرہ کے مقام پر ارے نبی کا دیدار کر رہے ہیں۔ ارے حضرت جبریل سب سے زیادہ آقا کا دیدار کرنے والے فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ارے فرشتے نوری ہے، اور یہ نوری فرشتوں کا سردار ہے۔ کسی نبی کے پاس ایک بار آیا، کسی کے پاس 9 بار آیا، آدم جیسی عظیم ہستیاں کسی کے پاس 40 بار آیا، ابراہیم کے پاس چند 100 بار آئے، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو رب العالمین نے جو علماء نے لکھا ہے 24,000 بار حضرت جبریل 23 سالہ زندگی جو ظاہری نبوت والی ہے، 23 سالہ زندگی میں 24,000 بار آقا کی بارگاہ میں آ کر آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ حضرت جبریل کو شرف ہے، 24,000
आका की बारगाह में आए और जब भी आते पहले अल्लाह का सलाम पेश करते, फिर अपनी दरखास्त पेश करते। नबी की बारगाह में 24,000 बार अरे फरिश्ता आने वाला है, और फिर ऐसा ये फरिश्ता, अजीम फरिश्ता, सारे फरिश्तों का सरदार, सूरतुल बकरा में आयत नंबर 55 में रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को तबलीग कर रहे